جی، لفظ زکوٰۃ عربی کے لفظ زکا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا، بڑھنا اور برکت ہونا۔ تو یہ جو ہم لوگوں کی سوچ ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، تو آپ کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کے میننگ میں ہی یہ آ رہا ہے کہ یہ برکت ہونا، بڑھنا یعنی آپ کا جو مال ہے وہ بڑھے گا بھی اور اس میں برکت بھی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ بنیاد کیا ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل جب آپ کوئی بلڈنگ کھڑی کرنا چاہتی ہیں تو اس کی بنیاد میں پلر بنائے جاتے ہیں۔ اگر پلر مضبوط نہ ہو تو اس پر بننے والی عمارت بھی کمزور بنے گی، یا جتنے پلر کی ضرورت ہے ایک بھی کم بنا دیا تو عمارت زیادہ دیر تک ٹک نہیں پائے گی۔ وہ فوراً ہی آپ دیکھیں گے کہ کہیں بھی کمزوری ہوتی ہے تو بلڈنگ کا کیا ہوتا ہے، بھر بھرا کے گر پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ایمان کے جو 5 پلر ہیں، اگر اس میں سے ایک کو بھی ہم نظر انداز کریں گے تو ہمارے ایمان کا بھی وہی حال ہوگا جو کسی ایک بلڈنگ کا ہو سکتا ہے۔ تو ایسی ہی میری پیاری بہنوں، ان ارکان میں سے ایک بھی ارکان چھوڑنے سے ہمارا ایمان بھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ ارکان کہتے ہیں کسی چیز کا وہ بنیادی حصہ جس پر پورا اسٹرکچر ٹکا ہوتا ہے۔ فرض عبادت یاد رکھیے کہ فرض عبادت چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی سزا کا مستحق، لیکن بشرطے یہ فرض ارکان ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے جن کی استطاعت نہیں ان پر حج اور زکوٰۃ فرض نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے تو آپ ضرور حج پر بھی جائیں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ اب سوال آتا ہے کہ زکوٰۃ کون لوگ ادا کریں گے؟ وہ لوگ کون ہیں جن کو زکوٰۃ دینا واجب ہے؟ تو ہر وہ مالدار مسلمان مرد یا عورت پر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ، عقل مند ہو یا نہ ہو، بشرطے وہ صاحب نصاب ہو، یعنی بچہ ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، یا پھر وہ عورت یا مرد ہے۔ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے جو نصاب تک جا رہا ہے تو اسے اپنا مال سے زکوٰۃ نکالنی ہی ہے۔ اس میں ایک بات خیال یہ رکھنا ہے کہ سود، رشوت، چوری، ڈکیتی یا کسی بھی حرام طریقے سے کمائے گئے مال سے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور یہ بھی خیال رکھیے کہ جن چیزوں کا استعمال حرام ہے ان کو بیچنا بھی حرام ہے، ان کی کمائی بھی حرام ہی ہوتی ہے۔ جیسے نشاور چیزیں جن کو کھانا حرام ہے ان کا بیچنا بھی حرام رہے گا اور اس کی کمائی بھی حرام ہی ہوگی۔ اس سے دی گئی زکوٰۃ قبول نہیں کی جائے گی اللہ کے سامنے۔ یا آپ کا مال جائز ہے لیکن آپ اس کو جھوٹ بول کے بیچ رہے ہیں، یا ناپ تول میں کمی، یا جتنی قیمت کا مال ہے اس سے زیادہ لے رہے ہیں، یا یہاں زیادہ لینے سے مراد ایک بات یاد رکھیے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم تجارت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں تھوڑا بڑھا کے لیا جاتا ہے، لیکن اتنا زیادہ منافع لے لینا کہ وہ بہت زیادہ ہو جائے۔ مان لیجیے 5 روپے کی چیز ہے قیمت کی، لیکن آپ اسے 100 یا 150 میں بیچ رہی ہیں، تو یہ حد سے زیادہ منافع جو ہے یہ بھی جو ہے لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور یہ بھی ناجائز ہے۔ ایسی کمائی سے بھی آپ اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ تو اپنے رزق کی پاکی کا بے انتہا خیال کیا کیجیے، کیونکہ حرام نوالا نسلوں تک خرابی کا باعث بنتا ہے۔ زکوٰۃ تو ادا ہوگی ہی نہیں، ساتھ ہی آپ کو جو جسمانی روحانی نقصانات پہنچیں گے اس کا تو میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ حرام کھانے والا بہت جلدی حرام کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اس کو غلط کام غلط معلوم ہی نہیں ہوتا، برائی کی کراہیت اس کے اندر سے مٹ جاتی ہے۔ خیر، حرام نوالے کے نقصانات کے بارے میں پورا دن بھی بات کی جائے گی تو یہ کم ہوگا، کیونکہ اتنے زیادہ نقصان ہیں کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہم سب کو پاک اور طیب رزق عطا کرے، آمین۔ اچھا، اب اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے؟ تو سونا چاندی، زمین کی پیداوار، مال تجارت، جانور، زمین میں سے گڑا ہوا خزانہ کسی کو مل جائے تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، یا وہ حلال مال جو 1 قمری سال آپ کے پاس جمع رہا ہو اور وہ 52 تولہ چاندی کی مالیت کا ہو۔ قمری سال کہتے ہیں یہ جو ہمارے اسلامک مہینے ہیں، یہ 1 سال جب آپ کا پورا ہو جائے گا تو آپ کے اوپر
ज़कात वाजिब हो जाएगी। सोने की ज़कात अगर किसी के पास 87 ग्राम सोना लगभग लगभग जो होता है वो 7.5 ग्राम होगा। अगर इतना सोना एक कमरी साल किसी के पास रहा तो वो ज़कात देना उस पर फ़र्ज़ है। अब उसको 2.5% सदका देना होगा। सोने में कैरेट का हिसाब होता है। अगर 24 कैरेट गोल्ड है तो मालियत का अंदाज़ा जिस दिन ज़कात अदा की जाएगी उस दिन के रेट से 2.5% ज़कात काउंट की जाएगी। अच्छा, एक बात और याद रखें, जब हम लोग कभी गोल्ड खरीदते हैं तो क्या होता है उसमें हमें मेकिंग चार्जेस देने हैं या फिर हमारे कुछ टैक्स होते हैं वो लगते हैं। तो हमें वो सब नहीं जोड़ना है, वो काउंट नहीं होगा, बल्कि जितने ग्राम गोल्ड है उस गोल्ड का आप हिसाब लगाएँगी जिस दिन आप ज़कात दे रही हैं, उस दिन आप देखेंगी आज के रेट क्या चल रहे हैं और उस हिसाब से आप उसका 2.5% निकालेंगी। मान लीजिए 2 ग्राम गोल्ड है, उसकी ज़कात देनी है तो 2 ग्राम गोल्ड का हिसाब आज के हिसाब से निकाला जाएगा, उस पे 2.5% निकाल के ज़कात काउंट होगी। इसी तरीके से गोल्ड में क्या होता है, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट तक का भी गोल्ड आ रहा है, तो उसका रेट देख के उसी हिसाब से उसके 2.5% बनेंगे। ऐसा नहीं है कि सबके के ऊपर 24 कैरेट वाला रूल अप्लाई होगा। जितनी आपकी अ, सोने की वैल्यू है उसी हिसाब से आप अपना काउंट करेंगी। अच्छा, चांदी का जो रहा है, चांदी क्या है, 52 तोले सोना, सॉरी 52 तोले। चांदी जो भी होगी उसका आज के ज़माने के हिसाब से आप निकालेंगी, आप जब दे रही हैं, और फिर उसका निकाल देंगी 2.5%। ज़मीन की पैदावार में हमारे अनाज, खजूर, अंजीर, किशमिश, सूखे मेवे, शहद या हर वो चीज़ जिसका आप ज़ख़ीरा कर सकते हैं, लंबे टाइम तक जमा करके रख सकते हैं, उस पर आपको ज़कात देना फ़र्ज़ है। लेकिन एक बात का ख़्याल रखिए, ये आपके घर पर लगे हुए एक पेड़ पर आने वाले अंजीर, खजूर या किचन गार्डन जो आजकल लोग घर की छत पर या आंगन में बना लेते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है उस ज़मीन की, उन बागात की जो लोग जहाँ से माल लेके बाज़ार में बेचते हैं। लोगों के पास ज़मीनें होती हैं, जायदाद होती हैं, उन पे जो खेती-बाड़ी होती है या फिर फसलें होती हैं, उनकी बात है। यहाँ मुराद माल से है और ज़कात जमा माल पर दी जाती है जिस पर एक कमरी साल पूरा हो जाता है। लेकिन ज़मीन की पैदावार में सिर्फ़ इतना फ़र्क है, जब बहार कटेगी तब आप उसकी ज़कात निकाल देंगे। जैसे गेहूँ कटा, अब आप वहीं से उसकी ज़कात निकाल देंगे, जमा करके 1 साल पूरा होने का इंतज़ार नहीं करेंगे। अंजीर और खजूर पर ज़कात सूखने के बाद दी जाती है, क्योंकि जिस वक़्त वो गीली होती हैं, ताज़ी होती हैं, उनके वेट पे बहुत फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा होता है, लेकिन सूखने के बाद उनका वेट कम होता है। तो अंजीर और अंगूर जो है, इसकी सूखने के बाद निकाली जाएगी। अगर खेती को पानी बरसात या नहर से लगाया जा रहा है, तो 10% ज़कात दी जाएगी। लेकिन अगर पानी मोटर, ट्यूबवेल से दिया जा रहा है और मज़दूरों से काम करवाने पे पैसा खर्च हो रहा है आप लोगों का, तो उसमें 5% ज़कात दी जाएगी। माल तिजारत, जो माल साल भर तक आपके पास स्टॉक में रहा, उसका अंदाज़ा करके उस पर भी 2.5% ज़कात की दी जाएगी, और जो भी प्रॉफ़िट आपको तिजारत से हुआ और ज़कात अदा करने वाले दिन तक आपके पास मौजूद है, वो सब पे ज़कात वाजिब है। एक बात और ज़कात अदा करने के लिए ये उस दिन का याद रहना बहुत ज़रूरी है जिस दिन आप निसाब को पहुँचे। मान लीजिए 10 मार्च को आपके पास इतना माल जमा हो गया जो 52 तोले चांदी तक पहुँच गया। सूरत कोई भी हो सकती है, सोना भी हो सकता है, चांदी भी हो सकती है, कुछ भी है, लेकिन अब आपको 10 मार्च का दिन याद रखना है क्योंकि इसी दिन आपको इसकी ज़कात निकालनी है। लोग क्या करते हैं कि ज़कात तो हो गई पिछले महीने पूरी, लेकिन रमज़ान का इंतज़ार करते हैं। याद रखिए, रमज़ान में ज़कात देने पे कोई एक्स्ट्रा सवाब नहीं है क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ है, इसे आपको तब पूरा करना है जब आपके ऊपर फ़र्ज़ हो गया। ना कि ये कि आप इंतज़ार कर रहे हैं कि हम रमज़ान आएँगे तब देंगे। या फिर जो लोग तोड़-तोड़ के ज़कात देते हैं, ज़कात एक साथ देना बेहतर है।
اگر آپ زکوٰۃ توڑ کے دے رہے ہیں، کسی کو 10 دے دیے، کسی کو 20 دے دیے، کسی کو 25 دے دیے، تو نہ تو زکوٰۃ دینے والے کو کوئی فائدہ ہے اس سے، نہ لینے والے کو۔ وہ اگلے سال بھی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوگا، کیونکہ اسے 10-20 روپے سے یا 100-200 روپے سے یا 1000 روپے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو آپ کو ایک ساتھ زکوٰۃ دینی ہے، دینی ہے، تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں۔ زکوٰۃ کا مہینہ، دن آپ کو اگر پتہ ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ بھول گئی ہیں تو اگر آپ بھول گئی ہیں، مان لیجیے کہ آپ کس دن آپ کا جو مال تھا نصاب کو پہنچا، تو آپ ایک دن اندازے سے ڈیسائیڈ کر لیں گی۔ اب ہر سال اس دن آپ زکوٰۃ نکالیں گی، کیونکہ انسان کو بھول پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے، تو انشاءاللہ اس پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ پھر ہیں ہمارے جانور کیا ہے؟ 40 بکریوں پر ایک بکری، 30 گائے پر 1 سال کا بچڑا زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اگر کوئی انسان شہد کا کام کر رہا ہے، بی فارمنگ ہو رہی ہے، تو وہاں پر 10 مشکیزوں پر 1 مشکیزہ زکوٰۃ دینا ہوگا۔ لیکن گھوڑے اگر آپ کے پاس ہیں، کیونکہ گھوڑے جو ہوتے ہیں، بھلے ہی وہ ویلیو کے اگر آپ حساب سے دیکھیں تو گھوڑا بہت مہنگی چیز ہے، لیکن وہ کیونکہ جنگوں میں استعمال ہوتے تھے، تو اس لیے ان کے پاس زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، زمین میں گڑا ہوا خزانہ اگر آپ کو ملتا ہے تو اس پہ دیکھتے ہیں، خزانہ ملنے کی صورت میں آپ کو 5% زکوٰۃ کی صورت میں دینا ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ حلال مال جو آپ کو کسی بھی طریقے سے کمایا ہو اور سال بھر آپ کے پاس ہو، کسی بھی صورت میں پڑا رہتا ہے اور نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب کمانے کی صورت حلال ہونی چاہیے، اور یہ ہے کہ جاب کوئی کر رہا ہے اور آپ کا اتنا خرچہ نہیں ہے، آپ کا پیسہ بچ رہا ہے، تو آپ کے پاس جو بھی بچت ہو رہی ہے زکوٰۃ اس پہ ہوتی ہے، نہ کہ اس پہ کہ آپ جو کما رہے ہیں اگر آ رہا ہے اور خرچ ہو رہا ہے تو اس پہ آپ کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ زکوٰۃ نہ دینے کے نقصان کیا ہوتے ہیں، اب ہم وہ دیکھتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک اسلامی فرض ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ انسان کے مال کی پاکیزگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ دنیا جہان کے فسادوں اور شرارتوں سے بچنے کا بہترین راستہ ہے۔ زکوٰۃ انسانی زندگی کی برکت اور پاکیزگی کا راز ہے، لیکن اگر اس راز کو اختیار نہ کیا جائے تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کفر اور شرک کی علامات کو اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ہلاکت ہے ان مشرکوں کے لیے جو مشرک زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کے بارے میں ان کا انکار ہے، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آخرت کا انکار جو کرے گا وہی ان چیزوں سے اپنا دل چرائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہلاکت کا اعلان کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو آخرت پہ کا انکار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور کافر اور مشرکوں کے لیے تو ویسے بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ جو شخص ایمان والا ہے اور اللہ رب العزت پہ اپنا ایمان رکھتا ہے وہی زکوٰۃ دے گا، وہی اس چیز کو مانے گا۔ باقی تو مشرکوں کو تو ویسے بھی ان کے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں۔ اچھا، زکوٰۃ نہ دینے کا دوسرا نقصان، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ قحط سالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح الجامع کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری بڑھ جاتی ہے، اور اس قوم کے اندر بھوک عام ہو جاتی ہے، اور ایسی بھوک اور ایسی بیماریاں جو پہلے لوگوں میں کبھی نہیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس قوم کے اندر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ رب العزت آسمانوں سے بارشوں کو روک لیتے ہیں۔ اگر چوپائے اور جانور نہ ہوں تو ایسی بستیوں پر کبھی بھی بارش نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمایا، اور جس قوم کے حکمران اللہ ذوالجلال کے فیصلوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے،
اس قوم کے اندر خانہ جنگی ہو جاتی ہے۔ حدیثوں کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ ذوالجلال ایسی قوم پر برے حکمرانوں کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں خانہ جنگی، قحط سالی اور طاعون کی بیماریوں اور بھوک مری سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تیسرا نقصان، زکوٰۃ نہ دی جائے تو انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اس پر لعنت کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر اور گواہ بننے والے پر، اور سود کی کتابت کرنے والے پر۔ کتابت کیا ہوتی ہے؟ لکھت پڑھت جو ہوتی ہے۔ جو کبھی کسی کو قرض دیا جاتا ہے، وہ فرض ہے نا، کسی کو جب آپ قرض دیں تو اس سے لکھوائیں، اس کا ٹائم مقرر کریں کہ اس ٹائم پہ ہم نے انہیں جو ہے قرض دیا ہے، اور اگلے سال اسی ٹائم پہ یا 2 سال یا 3 سال یا جو بھی مدت ہوتی ہے اس پہ لکھا جاتا ہے کہ جو ہے یہاں پر ہمیں اتنے ٹائم بعد یہ ہمارا قرض واپس کریں گے۔ اس کے اندر 2 گواہ بھی ہوتے ہیں اور لکھا بھی جاتا ہے، سائن بھی ہوتے ہیں، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس چیز کا بہت خیال رکھیں، کسی کو کبھی بھی کوئی پیسہ دے تو اس کی لکھنا ضروری ہے۔ اور جو اپنے جسم کو گودنے والیاں ہیں، گدوانے والیاں ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کی لعنت ہے۔ حلالہ کرنے والے پر اور جس خاوند کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ ہمیں ان سب خصلتوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا چوتھا نقصان، انسان ہلاکت کے قریب چلا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس نے خزانہ جمع کیا اور زکوٰۃ نہیں دی، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں ہلاکتوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ قیامت کے دن یہ مال انسان کی گردن میں طوق بن جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں اور اس چیز کو وہ اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں جبکہ یہ ان کے لیے بہت ہی بدتر ہے، برا ہے۔ عنقریب قیامت کے دن یہ بخیلی ہے جو ان کے گردنوں کا طوق بن جائے گی۔ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خوب واقف ہے۔ قیامت کے دن یہ مال گنجا سانپ بن کے انسان پر مسلط کر دیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کو رب العالمین نے دنیا کی مال و دولت سے نوازا ہے، پھر وہ اس سے زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت کے دن ایک زہریلا سانپ اس پہ مسلط کر دیا جائے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، جو قیامت کے دن اس کی گردن کا طوق بن جائے گا۔ پھر اس کی باچھوں سے پکڑ کر اسے کھینچے گا اور کہے گا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں وہ خزانہ جس سے تم زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے اور لوگوں پہ منہ پھلا پھلا کے باتیں کرتے تھے، آج اسی باچھوں کو وہ کھینچے گا، میں ہوں وہ تمہارا بینک بیلنس جس کو تم نے سنبھال کے رکھا اور زکوٰۃ ادا نہ کی۔ 7واں نقصان، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت جامع ترمذی کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بھی شخص جب فوت ہوتا ہے اور وہ اونٹ اور گائے چھوڑ کر مرا ہے اور اس نے ان جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہ جانور قیامت کے دن دنیا کے جانوروں سے بڑے جانور بن کے آئیں گے اور موٹے ہو کر آئیں گے، اور یہ جانور اسے اپنے سینگوں سے ماریں گے اور پاؤں تلے رون دیں گے۔ جتنے جانور ہیں وہ سب اپنے سینگوں سے مارتے ہوئے اور رونتے ہوئے مکمل ہو جائیں گے، دوبارہ سے پہلا جانور آ جائے گا اور اس کو پھر اسی طرح سے سزا دی جائے گی، یہاں تک کہ
پوری کائنات کا فیصلہ نہیں سنا دیا جاتا تب تک یہ عذاب اس پہ جاری رہے گا۔ 8واں نقصان، زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوگا، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے۔ ان علامات کو سننے کے بعد ایک مومن کی حیثیت سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں اپنے اندر کفر شرک کی علامت تو اپنے اندر پیدا نہیں کر رہے ہیں۔ میرے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو قحط سالی ہے، جو خیر و برکت اڑ گئی ہے، کہیں اس کا سبب میں تو نہیں، میرے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے پوری امت تو رحمت سے محروم نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، اب زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ تو زکوٰۃ دینے کے لیے انسان اگر کوئی فقیر ہے، یعنی فقیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں مانگنے آتے ہیں یہ وہ اس فقیری میں شامل نہیں ہے، ان لوگوں کا تو ایک گروپ چلتا ہے اور انہیں مانگنے کی عادت ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو تو دینا جائز بھی نہیں ہے۔ فقیر جو بہت غریب ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ مسکین وہ انسان ہوتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے۔ ضرورت مند سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس ایک تو وہ نصاب کی حد تک اس کے پاس جمع مال نہ ہو، دوسرا یہ ہے کماتا ہے اور کھاتا ہے لیکن اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی پورے طریقے سے، تو ایسا انسان مسکین ہے۔ زکوٰۃ جمع کرنے والے، پہلے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ زکوٰۃ جمع کر کے کاروبار کروائے جاتے تھے لوگوں کو، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تھوڑے تھوڑے پیسے توڑ کے دیے جائیں، اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے اسلام میں۔ زکوٰۃ ایک جگہ جمع کی جاتی تھی اور پھر جتنے بھی ضرورت مند لوگ ہوتے تھے ان کی پہلے سے لسٹ بنائی جاتی تھی اور انہیں اس حساب سے کسی کو بزنس کرانا ہے تو وہ کرایا جاتا تھا، کسی کی کوئی اور مالی ضرورت ہے تو اسے پورا کیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا تھا اور جن کو بزنس کرائے جاتے تھے اگلے سال وہ لوگ بھی زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہوتے تھے، تو اس سے اسلامک جو اسٹرکچر ہے وہ ہمارا مضبوط ہوتا تھا۔ لیکن آج کل وہ والی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ دھوکے بازی زیادہ ہو رہی ہے۔ موبائلوں پہ آ جاتا ہے کہ زکوٰۃ دے دیجئے، لیکن کچھ نہیں پتا ہوتا ہے وہ پیسہ آپ کا کہاں جا رہا ہے، تو ایسی جگہ پہ زکوٰۃ نہ دیں جس کا آپ کو علم نہیں ہے کہ وہ لگایا کہاں جا رہا ہے یہاں سے جانے کے بعد۔ جن کے دل اسلام کی طرف مائل کرنے ہوں، اچھا ایسے وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں لیکن ان کے دل، کیونکہ انہیں کچھ مال دولت دے کے راغب کیا جا سکتا ہے اسلام کی طرف، یا ان کے دلوں کو مائل یعنی اپنی طرف رجحان ان کا کیا جا سکتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی دینا جائز ہے۔ غلام آزاد کرانے میں، اگر کوئی غلام ہے، اس کے پہلے زمانے میں تو بہت ہوتا تھا کیونکہ غلاموں کا رواج تھا، اب تو خیر نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ہم اپنا مال لگا سکتے ہیں کسی کو خرید کے آزاد کرنے میں۔ قرض دار اگر کسی کے اوپر آپ کو پتا ہے قرض ہے اور وہ اسے نہیں ادا کر سکتا، تو ایسے انسان کی مدد آپ اپنی زکوٰۃ سے کر سکتے ہیں۔ مسافر اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہت امیر ہے لیکن وہ اس کے مان لیجیے بیچ میں چوری ہو گئی، پرس چوری ہو گیا، اب اس کے پاس پیسہ نہیں ہے گھر تک بھی جانے کا، تو ایسے انسان کو آپ زکوٰۃ دے سکتی ہیں۔ اللہ کی راہ میں یعنی اسلام کی بلندی کے لیے یا اسلام کی آگے بڑھانے کے لیے جہاں بھی ضرورت پڑے وہاں آپ اپنا یہ پیسہ لگا سکتی ہیں زکوٰۃ کا۔ اب کس کو نہیں دینا ہے زکوٰۃ؟ زکوٰۃ جو دینے کے مستحق نہیں ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ ماں باپ ہیں آپ کے، دادا دادی نانا نانی، یا پردادا پردادی پرنانی اگر زندہ ہیں تو، اولاد آپ کی، بیوی، کیونکہ ان سب کا جو ذمہ داری ہے وہ آپ کے اوپر ہے، تو جن کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے آپ انہیں اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اچھا، کچھ غلطیاں ہیں جو بہت معمولی سمجھی جاتی ہیں زکوٰۃ دینے میں لیکن وہ بہت بڑی ہیں، ان سے آپ کی زکوٰۃ خراب ہوتی ہے، تو ایسی غلطیوں کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور یاد رکھیے ان کو صدقہ دے سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مالدار اور غنی انسان، صحت مند آدمی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، وہ کما کے کھائے لیکن وہ کما رہا ہے اور تب بھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، تو ایسا آدمی مسکین ہے، اب دی جا سکتی ہے۔ مالدار بیمار، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہوتا کیا ہے، جب کوئی کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہوا، اس نے مانگنا شروع کر دیا، بھلے ہی اس کے پاس سونا چاندی پڑا ہے گھر میں لیکن وہ مانگنے نکل جاتا ہے، یہ سوچ کے کہ میرے اوپر اب زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، ایسے لوگوں کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ میت کے کفن دفن کے لیے زکوٰۃ استعمال نہیں ہو سکتی۔
صدقہ چندہ تو اس کے لیے جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ کا مال نہیں لگایا جا سکتا۔ یہاں قرآن کی چھپائی کے لیے زکوٰۃ استعمال نہیں کی جا سکتی، نہ ہی آپ اس سے خریدنے کے لیے استعمال کریں۔ آپ اپنے صحیح مال سے قرآن خریدیے، گفٹ کرنا ہے تو اس سے کیجیے، نہ کہ آپ اپنے صدقے کے مال سے خرید کے اور لوگوں کو بانٹیں۔ دینی علوم کے لیے طلبہ کو اگر زکوٰۃ دی جائے اور وہ اس سے قرآن خریدیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی آپ نے کسی غریب بچے کو جو پڑھ رہا ہے، دین کی تعلیم لے رہا ہے، اسے دے دیا، اس نے اس سے قرآن خرید لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر وہ اس کا مال ہے، پھر وہ اس سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ مسجد کو نہیں دی جا سکتی، نہ ہی عمارت کی بنائی میں، نہ ہی کسی اور سامان کے لیے۔ یعنی آپ مسجد کی جو عمارت بنتی ہے اس میں آپ لوگ یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن ہاں ایک چیز ہے، جو مدرسے ہوتے ہیں مدرسوں میں آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر دینی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو، وہاں دی جا سکتی ہے، لیکن مسجد میں آپ زکوٰۃ نہ دیں۔ دنیاوی تعلیمی ادارے جس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی جو دنیاوی پڑھائی کرا رہے ہیں، ایسے اداروں کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیں گے، لیکن وہاں پڑھنے والے طلبہ کو دی جا سکتی ہے۔ یہاں آپ کو پتہ ہے، یہاں 100% غریب بچہ ہی پڑھتا ہے اور وہ مسلمان ہے، تو وہاں آپ اپنا مال دے سکتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ دینی اداروں میں دی جا سکتی ہے جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ اچھا، شادی بیاہ میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ لوگ بہت مانگتے ہیں اس نام پہ کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے اور ہمیں زکوٰۃ دے دیجیے، تو یہاں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جو ہے ڈاوری کا کوئی سسٹم اسلام میں نہیں ہے، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، پیسہ لے کے جہیز بناتے ہیں، ایسے میں زکوٰۃ نہیں دینی ہے ایسے لوگوں کو۔ لیکن ایسے مرد کو دی جا سکتی ہے جو جوان ہو، مہر ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کا نکاح رکا ہوا ہو، تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے تاکہ وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ مرد کو دے سکتے ہیں، وہ بھی اس لیے کیونکہ وہ اپنی مہر جوڑ لے، یا گھر کا کچھ ایسا ضروری سامان جس میں وہ اپنی بیوی کو رکھ سکے، وہاں جائز ہے، وہاں دیجیے۔ اپنے پاس کام کرنے والے کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے نوکر کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن کچھ کنڈیشنز ہیں جن پہ آپ نوکر کو بھی دے سکتے ہیں۔ وہ کیا کنڈیشنز ہیں؟ آپ کی آرزو نہ ہو زکوٰۃ دینے سے یہ دل لگا کر کام کرے گا، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے، تو آپ اس میں دنیاوی فائدہ نہیں تلاش کر سکتے۔ یہ امید نہ ہو کہ زکوٰۃ دینے سے یہ یہیں ٹکا رہے گا، نوکری چھوڑ کے نہیں بھاگے گا۔ نوکری پہ رکھتے ٹائم بالکل ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کی پے ہم اتنی دیں گے اور پھر زکوٰۃ کا اتنا پیسہ آپ کو ایکسٹرا دیا جائے گا۔ یہ بہت عام بات ہو گئی ہے۔ نوکر کو جب رکھا جاتا ہے تو پہلے سے اسے لالچ دینے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہاری پے بھلے ہی اتنی ہے، لیکن ہم اپنی جب زکوٰۃ نکالیں گے تو زکوٰۃ تمہیں اتنی ایکسٹرا دی جائے گی۔ زکوٰۃ عبادت ہے، یہ مستحقین کے حق ہے، تو اس میں کسی طرح کا لالچ، دباؤ یا دکھاوا یا جتلانے کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ دے کے جتلاتے ہیں یا کسی فائدے کی دنیاوی امید رکھتے ہیں تو ان کی اپنی زکوٰۃ خراب ہو جاتی ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ایسی زکوٰۃ دینے کا جس میں آپ کی نیت صاف نہ ہو۔ پیشہ ور مانگنے والوں کو زکوٰۃ نہ دیں۔ جو پیشہ ور ہیں، پتہ ہی ہے، روز آ رہے ہیں، روز مانگ رہے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، سب کچھ صحیح ہے، لیکن پیسہ مانگنے کی عادت لگ گئی ہے، ایسے لوگوں کو دے کے بڑھاوا دینا ہے تو کھانا دے دیجیے، وہ مت دیجیے پیسہ ان لوگوں کے ہاتھ میں۔ بدعقیدہ لوگوں کو، کافر، فاسق، فاجر لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ دیندار کو دینا چاہیے، متقی پرہیزگار کو دینا چاہیے۔ دیکھ کے دیں آپ جسے دے رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں بھی اللہ معاف کرے بہت سے ایسے ہیں شرابیں پی رہے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ لے کے جائیں گے اور شراب پئیں گے، سگریٹ پئیں گے، تو ایسے لوگوں کو نہ دیں، ایسے انسان کو دیں جو ضرورت مند بھی ہو اور وہ اس کا پیسہ حرام کاموں میں نہ لگاتا ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بھی کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تحفے دیے جا سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ زیر کفالت لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، چاہے رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار۔ کچھ لوگوں کی کفالت تو انسان پر فرض ہے، جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بچے بیوی،
لیکن اس کے علاوہ ہم کسی کو اپنے یہاں رکھ لیتے ہیں تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ دار کوئی ایسا غریب ہے یا اس کے کوئی سرپرست نہیں رہ گیا تو ہم اسے اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں، تو ہم اسے پھر زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ وہ ہم نے اپنی کفالت میں لے لیا ہے۔ کفالت کی میننگ ہے اسے ہم نے اپنے نگرانی میں رکھ لیا ہے کہ ہم اس کا خرچہ اٹھائیں گے سب، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہ دیں۔ یہ کچھ ایسے نکتے تھے جن کو جاننا بہت ضروری تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں زکوٰۃ صاف نیت کے ساتھ ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے اس مال کو کنز کہتے ہیں، اور کنز گنج سانپ کی شکل میں قیامت کے دن آپ کے پاس آئے گا اور عذاب کے لیے اسے آپ پہ مسلط کیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سانپ اتنا زیادہ زہریلا ہے کہ اگر اپنی ایک پھنکار دنیا کی طرف مار دے تو پوری دنیا میں جتنے بھی پیڑ پودے ہیں سارے جل کے خاک ہو جائیں ایک ہی بار میں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ اب سوال آتا ہے عورتوں کا۔ ہماری بہنوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ کما نہیں رہے ہیں تو ہم زکوٰۃ کیسے دے سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی مال جس صورت میں بھی ہوتا اس کی زکوٰۃ اسی میں سے دی جاتی۔ سونا ہے تو سونا دیا جاتا تھا، چاندی ہے تو چاندی میں سے نکالی جاتی تھی زکوٰۃ، اناج ہے تو اناج کی زکوٰۃ اناج سے ہی دی جاتی تھی۔ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، اس کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن پڑے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم پسند کرو گی قیامت کے دن اس کو آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ اس نے فوراً کنگن اتار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے کہ اس کو میں نے صدقہ کرتی ہوں اللہ کی راہ میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی زکوٰۃ نکالتی تھیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عید کی نماز کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو صدقہ خیرات زکوٰۃ کا کہا تو عورتوں نے اسی وقت اپنے زیور اتار کے دینا شروع کر دیے۔ ان لوگوں کا ایمان ذرا دیکھیے جو سمینا و اعطینا کہتے ہی یعنی ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، فوراً وہ لوگ مان لیا کرتے تھے۔ کوئی بھی ان کے پاس حکم آتا تھا تو اسے اسی ٹائم مان لیا کرتے تھے، کوئی ہیلا بہانہ نہیں کرتے تھے۔ ہیلا بہانہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے جو یہ کرتے تھے نا کہ بہانے نکالا کرتے تھے، کوئی بیچ کا راستہ جسے کہتے ہیں آج کل، وہ نکالتے تھے۔ تو یہ سب جائز نہیں ہے، جیسا حکم آیا ہے اسے ویسے کا ویسا ہی ماننا ہوتا ہے۔ اللہ کا کرم دیکھیے ہمارے ساتھ، اللہ نے بیوی کو منع کیا ہے زکوٰۃ دینے سے، لیکن بیوی کو اجازت ہے اپنے شوہر کو زکوٰۃ دینے کی بشرطے کہ شوہر مسکین ہو، کیونکہ عورت کے پاس کیا ہوتا ہے، سسرال سے بھی زیور ملا اور پھر میکے سے بھی زیور ملا تو اس کا نصاب تک پہنچ جاتا ہے جو ہے زیور، اور پھر اس کے پاس زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر شوہر اتنا نہیں کماتا کہ وہ ادا کرے کا زکوٰۃ تو عورت اپنے مال سے نکالے گی، اسی مال سے نکالے گی، اسی زیور سے نکالے گی، اور پھر وہ یہ بھی کرے گی کہ اگر اس کے شوہر مسکین ہے تو وہ اپنے شوہر کو بھی دے سکتی ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک کرم ہے ہم لوگوں کے اوپر۔ یاد رکھیے اس مال پر بھی زکوٰۃ نہیں دینا جو آپ کے استعمال کی ہے، یعنی کہ آپ کا گھر ہے، ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں، گاڑیاں ہیں، بائک ہے، اس چیزوں پہ آپ کی زکوٰۃ نہیں بنتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کپڑے ہیں، برانڈڈ گھڑیاں ہیں، یا پھر کوئی بھی ایسا سامان ہے جو آپ کے استعمال میں ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن سونے چاندی کا معاملہ الگ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ چاہے آپ پہن رہے ہیں یا پھر آپ نے اپنے بچوں کو دینے کے لیے رکھا ہے شادیوں میں، ان سب کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہی ہے۔ لیکن گھر اگر آپ کا رینٹ پہ گیا ہوا ہے یا دکان ہے وہ رینٹ پہ ہے تو اس کے مال پہ زکوٰۃ ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اگر وہ مال بھی اگر آپ کا اتنا ہے کہ آپ کا بچ رہا ہے اور سال کے آخر میں جو دن آپ نے مقرر کیا ہے اس سے پہنچ رہا ہے وہ اس نقطے تک جہاں زکوٰۃ دینا ہمارا فرض ہے، تو ہم وہاں پر زکوٰۃ دیں گے۔
اور کم سے زکوٰۃ ناپی جاتی ہے، نہ چاندی سے 52 تولہ چاندی رکھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سونے سے رکھا جائے، چاندی سے لیا جاتا ہے نصاب کا حساب۔ تو ہم چاندی جب 52 تولے چاندی کے حساب سے ہمارے پاس جتنا بھی مال ہے اس حساب سے ہم لگائیں گے اور وہ ادا کریں گے۔ اچھا، کچھ بہنوں کو شادی میں زیور دیا جاتا ہے، میکے سے بھی سسرال سے بھی، لیکن وہ زیور انہیں دیا نہیں جاتا حقیقت میں، وہ کیا ہوتا ہے ساس رکھ لیتی ہیں اٹھا کے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ تو زکوٰۃ دینے کے لیے مالکانہ حق ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کی ملکیت اس عورت کو دے رکھی ہے، یعنی زیور اسی کے پاس ہے عورت کے، تب تو وہ اس کی زکوٰۃ دے گی، لیکن اگر ساس مالکن بنی بیٹھی ہیں تو اس کی زکوٰۃ عورت نہیں دے گی۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوا ہوگا زکوٰۃ کے پوائنٹس۔ اگر کوئی کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھیے انشاءاللہ تعالی، جواب ابھی ہوا تو ابھی دیا جائے گا، بعد میں ہوا تو انشاءاللہ آپ کو بعد میں بھجوا دیا جائے گا۔ تو 1 بائی 1 اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ کسی کا کوئی سوال نہیں ہے، کلیئر ہے تو انشاءاللہ پھر ہم اپنی اس مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم کریم چانو سسٹر کا سوال ہے جو پوچھنا چاہتے۔ جی جی پوچھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ ایک ڈاؤٹ ہے میم، یہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں نا، تو ہم انڈیا میں نہیں، ایک باہر کنٹری میں ہے، تو گولڈ اس ریٹ سے دے یا انڈیا کے ریٹ سے دے؟ گولڈ کا ریٹ ہے؟ گولڈ کا ریٹ تو ایک ہی رہتا ہے سب جگہ۔ نہیں ادھر الگ رہتا ہے، انڈیا سے تو 10,000 یا 15,000 کم رہتا ہے۔ جس کو جہاں دینا ہے نا، جہاں رہنا ہے ان کا، جہاں رہ رہے ہیں وہاں کے حساب سے دیں گے۔ انڈیا کے حساب سے کیوں دیں گے پھر؟ وہاں کا زیادہ ہوگا تو وہیں سے دیں گے نا، کما وہاں سے رہے ہیں تو زکوٰۃ بھی وہیں کے حساب سے دینی ہے۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ وہاں انہیں نہیں مل رہا کوئی ایسا انسان جسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو مستحق کو پہنچانے کے اس سے یہاں انڈیا بھیج سکتے ہیں۔ ہاں جزاک اللہ خیر میں۔ وہی کیا ویٹ ہے، ہم ادھر باہر رہ رہے تو ہمارا گھر رینٹ پہ ہے اچھا انڈیا پہ، ادھر رینٹ آ رہا ہے، لیکن ہم ادھر رینٹ دے رہے 1 لاکھ، تو ادھر گھر کا ہم زکوٰۃ نکالنا ہے؟ دیکھیے اگر آپ کا مال جو ہے، آپ کا ٹوٹل مال پہ دیکھا جائے گا نا، کہ آپ کی مالیت اگر 52% چاندی پہ پہنچ رہی ہے تو آپ زکوٰۃ دیں گی جتنا بھی اس سے ایکسٹرا ہے۔ اب اس میں آپ کا گھر کا بھی آ گیا ہے، رینٹ کے پیسہ بھی آ گیا ہے، اور یہ بھی ہے کہ آپ کا جو وہاں پر جو آپ کمائی ہو رہی ہے وہ بھی آ گیا۔ تو اس پہ اگر آپ کو بچ رہا ہے، اگر بچ نہیں رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ پھر آپ صرف اس پہ دیں گی جو گولڈ گھر میں رکھا ہوا ہے، آپ کا جو ایکسٹرا ہے آپ خرچ نہیں کر رہی ہیں لیکن وہ آپ نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، تو سنبھال کے رکھی ہوئی چیز یس، آپ دیں گی۔ لیکن آپ کا پیسہ اگر آتے ہی خرچ ہو رہا ہے تو اس کا آپ کو نہیں دینا ہے۔ اور ہمارے مطلب ایک سسٹر کا سوال ہے، ان کے اون بردر ہے لیکن وہ تنگی میں ہے، یہ ان کو دے سکتے؟ میں سمجھی نہیں، دوبارہ بولیے۔ ہاں، ایک سسٹر کے بردر ہے، ان کے اون بردر ہے، اچھا، سگے بلڈ بھائی ہیں۔ ریلیشن ہے، تو اچھا، ان کو دے سکتے؟ وہ ہاں بہن آ کے الحمدللہ اچھی ہے، بھائی تھوڑا تنگی میں ہے، تو ان کو دے سکتے کیا ان کے بچوں کو؟ ان کو بھائی کے بچوں کو یا بہن کے بچوں کو؟ بھائی کو بھائی کو ہاں تو مطلب دے بھائی سکتے ہیں نا، کیونکہ دیکھیے کفالت کیا ہوتی ہے کہ ہم جن کو کھلانے پلانے پہ قادر ہیں، اللہ نے ہمیں فرض قرار دے رکھا ہے جن سے ہمیں کھلانا پلانا ہی ہے، ایسے لوگوں کو نہیں دی جا سکتی، لیکن کیونکہ بھائی بہن کی کفالت میں نہیں ہوتا ہے تو دی جا سکتی ہے بھائی کو، ان کے بچوں کو آپ دے مطلب ان سکتی ہیں۔ کو بول کے دینا ہے، نہیں بول کے بھی دے نہیں سکتے نا نہیں زکوٰۃ کے نہیں پیسہ بول نہیں، کے؟ بنا بولے دے سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے جتانا، کیونکہ جتانے سے انسان کی عزت نفس جو ہے مجروح ہوتی ہے، تو ایسے میں آپ جتائیے نہیں، آپ انہیں دے دیجیے، کسی بھی صورت میں دے سکتی ہیں، تحفہ کہہ کے دے دیجیے کہ آپ رکھ لیجیے، ابھی آپ کو ضرورت ہے، بعد میں اس کا ذکر مت ہاں، کیجیے۔
لیکن یہ بھی کہہ کے مت دیجیے ہاں کہ بھائی کے اوپر وہ ہو جائے کہ میں نے آپ کو قرض دیا، قرض کا تو ایک الگ معاملہ ہو جاتا ہے. ہاں صحیح صحیح. ہاں تو دے دیجیے، کسی بھی اس میں دے سکتی ہیں. بھائی خود سمجھ جائیں گے کہ میری حیثیت اتنی نہیں ہے تو اس لیے مجھے دیا جا رہا ہے، تو وہ ویسے بھی سوال نہیں کریں گے. ہاں تو اب ایک ڈاؤٹ ہے، سوری جی بہت جی سارے پوچھ رہی میں. نہیں پوچھیے. یہ تو چیز ایسی ہے کیونکہ ہمیں اپنا خود بھی دینا ہے اور دوسروں کو بھی دینا ہے، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کسی ایک پہ تھوڑی آتا ہے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے. قحط سالی کیا ہے؟ سوکھا پڑنا، تو سب پہ آئے گا، یہ کسی ایک پہ نہیں آئے گا. تو سب کو بتائیے بھی. جی بتائیے، آپ پوچھیے سوال. ہاں میرے ریلیٹیو ہے، ان میں تھوڑے ایک ان کے بچی ہے 14-15 سال کی، ان کے ابو نہیں ہے، وہ مطلب یتیم میں آ جاتی نا، تو ان کی بیوی کو بچوں کو ہم زکوٰۃ دینا ہے، رشتہ داروں میں پہلے دیکھنا ہے نا. تو میرے اللہ ان سے میری اللہ کی بہن ہے، میری مدر اللہ کی بہن ہے، وہ ان سے بات نہیں کر رہے. اچھا میں ان کی ناراضگی کے لیے ان کو یہ ریٹ دیتے ہم، تو ان کو نہ دوں یا اللہ کی رضا کے لیے دے دوں؟ صحیح ہے نا؟ نہیں دیجیے، ایسے میں تو اور زیادہ دیجیے، کیونکہ دل نرم پڑتا ہے. جب آپ دیں گی رشتہ داری دوبارہ جڑے گی، آپ کو اس کا بھی ثواب ہوگا انشاءاللہ. اور ایسے لوگوں کو زیادہ دیجیے. مطلب میری مدد ناراض ہو رہی نا، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ دیکھیے، بتا کے تھوڑی دینی ہوتی ہے زکوٰۃ کہ آپ سب کو بتائیں اور شور کریں. آپ جن کو زکوٰۃ دینی ہے ان تک خاموشی سے پہنچا دیجیے، صرف انہیں پتا ہو اور آپ کو وہ پتا کام ہو. کر رہی ہے، اس کے آپ لیے یہ کیا بتا ہوتا ہے ادھر ہاں، ادھر آپ بات یہ بات کے. بتائیے ہی مت کہ آپ نے اپنی زکوٰۃ کس کو دی ہے. سیدھی سی بات ہے، چاہے وہ آپ کے کتنے ہی سگے ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، آپ انہیں بھی مت بتائیے. ہم وہی پیسوں سے ہم ان کے لیے کچھ سامان وغیرہ خرید کے ریشن کے صورت میں بھی دے سکتے نا میم؟ دیکھیے، انسان کی ضرورت کیا ہے وہ خود سے زیادہ بہتر جانتا ہے، نہ کہ ہم. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ پیسہ دیں تاکہ اس کی جس ضرورت کو اسے زیادہ سمجھ رہا ہے نا. مان لیجیے آپ اسے رینٹ دینا ہے گھر کا، لیکن آپ اس کے گھر میں راشن ڈلوا دیں، راشن ہو اس کے پاس، کچھ ٹائم کا کھانے کا ابھی اسے ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے پیسہ نہ دے کے راشن دے دیا، تو وہ چیز غلط ہو جائے گی. تو انسان کو خود ڈیسائیڈ کرنے دیجیے اس کی ضرورت کیا ہے. جی جی. اب ہم لیڈیز ہے، لیڈیز آ کے ایک 50,000 یا 20,000 ایگزامپل بول رہی ہوں میں، 1 ایئر تک ہمارے پاس جمع کے ایکسٹرا پیسہ جمع ہوا ہے سیفٹی کے لیے یا ایمرجنسی کے لیے، وہ تو جلدی جمع 1 ایئر ہوا. ہوگا، اس سے نکالنا ہے. جی نکالنا ہے. اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ سونا چاندی ہے جو 52 تولے چاندی سے کے پیسے سے اگر آپ دیکھیں تو ہے، تو پھر آپ کو ان پیسوں پہ نکالنا ہے. لیکن اگر آپ کا سونا چاندی اتنا نہیں ہے یا اور جو جمع ہے وہ اتنا نہیں ہے، تو پھر آپ کو نہیں نکالنا ہے. اگر آپ نصاب تک پہنچ رہی ہیں تو نکالنا ہے ہر اس پیسے پہ، چاہے وہ 1 روپیہ بھی ہو اس کے اوپر. اچھا تھینک یو، جزاک اللہ خیرا کثیرا میں. آمین. اچھا، ایک سوال میرے پاس اور آیا تھا، میں آپ لوگوں کو بھی بتا دوں. وہ پہلے آیا تھا لیکن وہ سسٹر تو یہاں نہیں ہے، نام بھی نہیں بتانا ضروری ہے، لیکن ہاں مسئلہ ان کا امپورٹنٹ تھا تو وہ میں بتا دوں. ان کا کیا تھا، ان کی رشتہ دار ہی تھی، رشتہ دار میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ جو ہے پھر ان تک بات پہنچے گی. تو وہ رشتہ دار تھی ان کی، انہوں نے کیا کیا تھا، ان سے قرض لیا تھا کچھ. تو ان کی پھر جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ انہیں دینا چاہ رہی تھی، لیکن انہیں اپنا قرض بھی واپس چاہیے تھا. تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ تو ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ انہیں اپنا زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ دیجیے، ان کے ہاتھ میں دیجیے، اور پھر ان سے کہیے کہ اب جو آپ کے اوپر میرا قرض ہے وہ آپ قرض مجھے لوٹا دیں. تو وہ اس میں سے آپ کو اپنا قرض آپ کا دے دیں. تو ایسا جائز ہے، اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اور بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو آپ نے قرض دیا ہے اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے قرض واپس لیں یا نہیں لیں، اس سے کوئی آپ کو فرق نہیں پڑتا، تو اگر آپ اسے معاف کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اللہ رب العزت قیامت کے روز اس انسان کو جو کسی کا قرض معاف کر دے اسے اپنے سائے میں رکھیں گے، عرش کے سائے میں بھی نہیں، اپنے سائے میں رکھیں گے. تو بہت بڑی نعمت ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اگر ایسا ہو رہا ہے کہیں آپ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو معاف کر دیں اسے. کوئی اور سوال ہے کسی کا؟ چلیں انشاءاللہ تعالی کوئی سوال ہو کچھ ہو، اور میں سسٹر سمیہ کو لنک بھیجوں گی. میرا ایک گروپ چل رہا ہے حدیث کا گروپ، تو حدیث گروپ میں آپ لوگ جوائن کیجئے.
اور اس گروپ میں آ کے دیکھیے، کیونکہ تھوڑی تھوڑی حدیثیں بھی سنتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی باتیں پتہ چل جاتی ہیں، پھر کسی کی یہ محتاجی نہیں رہتی کہ ہم کسی سے پوچھیں تو ہمیں پتہ چلے۔ اور اس کے علاوہ بھی کوئی بھی سوال ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا نمبر لے لیجیے گا سسٹر سمیہ سے، آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دوں گی۔ تو کسی بھی طریقے کا کوئی سوال ہو زکوٰۃ سے ہٹ کے بھی آپ پوچھ سکتی ہیں۔ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جو بھی ہمارے اوپر فرائض ہیں انہیں خوش اخلاقی کے ساتھ ہم جو ہے ادا کریں، اور ہم سب کے لیے اللہ اس محفل کو نجات کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ چلیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ سمیہ آپ کچھ اور کرنا ہے یا میٹنگ اینڈ کریں گے آپ؟